علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار۔ ترک الوضوء کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الطہارہ۔ معزز سامعین کرام، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک حدیث ہے توضؤ مما مست النار، یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز اگر تم لوگ کھاؤ تو اس کے بعد تم لوگ وضو کرو۔ یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کتاب الحیض کی ہے، حدیث نمبر 352۔ اور اس حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آدمی کھانا پینا جو بھی کھائے، چاول آگ پہ پکتا ہے، سبزیاں آگ پہ پکتی ہے، گوشت آگ پہ پکتا ہے، چائے بھی پیتے ہیں تو آگ پہ ہی پک کے ہوتا ہے، تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آگ پر پکی ہوئی چیز سے اگر آدمی کھائے تو پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ ایون آپ جو ہے بریڈ وغیرہ بھی کھائیں گے تو وہ بھی آگ پہ ہی پکتا ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے منسوخ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحیض کی روایت ہے لیکن یہ حدیث منسوخ ہے۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث صحیح البخاری کتاب الوضو، حدیث نمبر 208، عمرو بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے کندھے کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کے کھا رہے تھے۔ بکری کا گوشت پکا ہوا ہے، جو اوپر کا کندھا ہوتا ہے اس کے گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے، جس کو پنجے کا گوشت کہتے ہیں اوپر والا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے، تو آپ کو گوشت دیا گیا پکا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری سے اس کو کاٹ کاٹ کر کے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے چھری کو ایک طرف رکھ دیا اور اٹھے اور اٹھ کر کے جا کر کے نماز پڑھایا، لیکن وضو نہیں کیا۔ حالانکہ وہ پکا ہوا آگ پہ ہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 192 نمبر کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، یعنی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا، آخری عمل۔ جب کوئی صحابی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ڈیفرنٹ بھی کوئی عمل کیا کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ آخری عمل یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کرتے تھے۔ تو یہ دونوں حدیث ان تمام حدیثوں کو منسوخ کر دیتی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے یا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھا کر کے وضو کرو۔ اور جب شریعت میں کوئی حکم منسوخ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آگ پر پکی ہوئی چیز آدمی استعمال کرے، کھائے، تو اس کے بعد اس کو وضو نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو کرنا ضروری ہے نہیں بولا جائے گا، وضو نہیں کرنا ہے کیونکہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کو ناقض وضو نہیں ماننا ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے اور حدیث یہ والی پیش کرے صحیح مسلم کی، تو بالکل واضح طور پر سمجھ جائیے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہی تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کو چھوڑ دیا کرتے تھے، نہیں کیا کرتے تھے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدمی نماز کے اندر ہے اور کہا لگا کر کے ہنسے، اب نماز کے اندر ہے، زور زور سے ہنسنے شروع کر دے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ عمل ہی بہت ہی ڈھونڈا ہے، کیونکہ کوئی بھی باشعور آدمی نماز میں تو قہقہ نہیں لگائے گا، لیکن ایسا ہے۔ حنفی مسلک کے جو ماننے والے احباب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر نماز میں قہقہ لگا کر کے ہنسے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے جو پیش کیا جاتا ہے،
حدیث ہے، مجمع الزوائد ایک کتاب ہے امام حیثمی کی، حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. ایک آدمی آ رہا تھا جس کے آنکھ میں تھوڑی پریشانی تھی، تو وہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت گڈھے میں گر گیا. جب گڈھے میں گر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے، یا اس میں سے بہت سارے لوگ زور زور سے ہنسنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ ہنسے ہیں نماز میں، وہ لوگ وضو کو بھی لوٹائیں اور نماز کو بھی لوٹائیں. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ اس حدیث کے اوپر تعلیق اور حاشیہ لکھتے ہوئے ایک بہت بڑے علامہ اور ایک بہت بڑے شیخ ہیں، دکتور ہیں، صبحی حسن حلاق. انہوں نے التعلیق علی سیل الجرار، جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث کے اندر دو راوی، یعنی ایک تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ ابو العالیہ رحمہ اللہ. لیکن ابو العالیہ رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کچھ بھی نہیں سنا ہے. یعنی جب حدیث کے اندر یہ ثابت ہو جائے، محدثین، شارحین اور ماہرین جرح و تعدیل اگر یہ کہہ دیں کہ اس راوی سے انہوں نے اس راوی سے کچھ بھی نہیں سنا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیونکہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ان سے روایت کریں تو ہمارا ان سے سننا ضروری ہے، یہ ثابت ہو کہ ان سے سنا ہے تبھی جا کر کے حدیث صحیح ہوگی. تو ابو العالیہ رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا نہیں ہے. نہیں سننے کی وجہ سے یہ حدیث منقطع ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. دوسری بات، اس حدیث میں ایک اور راوی ہے، محمد بن عبد الملک بن مروان بن حکم ابو جعفر واسطی دقیقی. میزان الاعتدال کے اندر کہ یہ راوی بھی مختلف ہے، لہذا اس حدیث کے سند کے اندر کمزوری ہے. دوسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ کوئی آدمی گر جائے گڈھے میں اور وہ ہنسنا شروع کر دے، اور وہ بھی نماز کے اندر. تو ایسا لگتا ہے کہ اس روایت کو ایسے ہی بنا کر کے پیش کر دیا گیا ہے. البتہ اس کے اندر کا راوی جو ہے اتنا ضعیف نہیں دکھ رہا ہے، لیکن دو روایت کے بیچ کے اندر جو انقطاع ہے وہی اس بات کو درشاتا ہے کہ بیچ کے کسی آدمی نے اس حدیث کو بنا کر کے اور لوگوں میں پھیلا دیا. لہذا سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے. جب روایت ضعیف ہے تو اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور جب عمل نہیں کیا جائے گا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے نماز میں قہقہا مار کر کے ہنس بھی دیتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نماز میں ہنسنا نہیں ہے زور سے. نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا. وہ اگر پھر دوبارہ نماز پڑھتا ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ سوال میرے پاس آیا بھی ہوا ہے، کہ اگر نماز میں کسی آدمی کا پاجامہ یا اس کا پینٹ یا اس کا لنگی اگر اس کے ٹخنے کے نیچے ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اس سلسلے میں بھی حدیث پیش کی جاتی ہے. حدیث پیش کی جاتی ہے سنن ابی داؤد کتاب الصلاح باب الاسبال فی الصلاح. حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا کپڑا جو ہے ٹخنے کے نیچے لٹک رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرو. لیکن یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے ابو جعفر، جیسا کہ دیکھیے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، امام منذری امام ہے، بہت بڑے امام. ان کی کتاب ہے مختصر سنن ابی داؤد، اس کے والم نمبر 1 پیج نمبر 324 پہ. اسی طرح سے ایک بہت بڑے محدث، ایک بہت بڑے عالم ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے نیل الاوطار والم نمبر 3 پیج نمبر 118 پہ. ان دونوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے اندر ابو جعفر نام کا ایک راوی ہے جو مجہول ہے، اور کسی بھی حدیث کے اندر اس کی سند میں اگر ایک راوی بھی مجہول ہوگا تو وہ روایت بالکل ہی ساقط الاعتبار ہوگی، اس روایت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی نماز میں قہقہا مار کر کے ہنس دے اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور اگر کوئی آدمی، حالانکہ یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی آدمی ایسا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا پاجامہ اگر ٹخنے کے نیچے ہے تو اس کا یہ عمل یقینی طور پر گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور جہاں تک ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننے کی بات ہے، نماز کے اندر ہی نہیں، نماز کے علاوہ بھی ایک مسلمان مرد مومن کو چاہیے کہ جب وہ کپڑا پہنے تو اس کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. یہ مسلمان مرد مومن کی پہچان ہے اور اس کی شان ہے.
سامعین اکرام، اس سلسلے میں ابھی کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن اور حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہے، جو علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔